ابلیس اور انسان کی دشمنی ازل سے شروع ہے اور تا قیامت جاری رہے گی۔ شیطان کی کوشش ہے کہ ہر غلط، ناجائز اور حرام کام کو انسان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرے تاکہ انسان اس کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں ناکام ہو کر رب العزت کا ناپسندیدہ بندہ بن جائے۔ ان غلط، ناجائز اور حرام کاموں میں ایک موسیقی بھی ہے، لیکن شیطان کے چیلوں نے موسیقی کو روح کی غذا قرار دیا ہے۔ الحمدللہ، اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے، اور اسلام ہی نے تا قیامت تک ضابطہ زندگی گزارنے کے لیے اصول قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیے ہیں۔ قرآن شریف اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال اور حرام کی واضح احکامات موجود ہیں۔ ان حرام چیزوں میں سے ایک شے موسیقی بھی ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے، کیونکہ موسیقی ذہنی انتشار پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اخلاق کو بگاڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جب ذہن میں انتشار اور اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں تو لوگوں میں بے سکونی، بے قراری شروع ہو جاتی ہے، مگر افسوس کہ بعض حضرات موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ بقول ان کے کہ جب بندہ پریشان ہو، بے قرار ہو، بے سکون ہو تو اس کو موسیقی سننی چاہیے، جب موسیقی کی محفلوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس طرح پریشان انسان کی روح کو سکون اور قرار مل جاتی ہے۔ روز بروز مسلمان معاشرے میں بھی لوگوں کی توجہ موسیقی سیکھنا، موسیقی کے آلات خریدنا اور موسیقی کی تربیت دینے اور حاصل کرنے پر فخر کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید کے پارہ نمبر 13 سورۃ العدد آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے کہ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو امتحان ہو جاتا ہے، بس یہ بات روز روشن کی طرح یا ہوتی ہے کہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ موسیقی میں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور یہ لوگ آپ سے روح کو امتحان پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جو چیز اللہ کا حکم ہو اس کی غذا اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ موسیقی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اب اگر لفظ نفاق پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو دوستی اور باطن میں دشمنی اور نفاق۔ معلوم ہوئے کہ مسلمان کی ثقافت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، نہ کہ موسیقی۔ اب اگر ہم اپنی نسل کو موسیقی کی تعلیم کی بجائے دینی یا کوئی اور فائدہ مند تعلیم سے روشناس کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔